بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ بات آپ حضرات کے بھی علم میں آ گئی ہوگی کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ عبد الرحمن سدیس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سال مسجد حرام میں اور مسجد نبوی کے اندر تراویح کی نماز 10 رکعت ادا کی جائے گی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد 21ویں شب سے، رمضان کی 21ویں شب سے تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ یہ 10 رکعت تراویح کی نماز جو ادا کی جائے گی، اس میں چند افراد تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ پہلا امام 6 رکعت تراویح کی نماز پڑھائے گا، دوسرا امام 4 رکعت تراویح کی نماز پڑھائے گا، اور دوسرا ہی امام 3 رکعت وتر پڑھائے گا، اور وتر کی تیسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، مختصر اس میں دعا کی جائے گی۔ جو اب تک دور فاروقی سے اور خیر القرون سے حرمین میں اور مسجد قباء میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہوئی آ رہی تھی، عبد الرحمن سدیس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب 20 رکعت نہیں بلکہ 10 رکعت دونوں مقام پر ادا کی جائے گی۔ حرمین سے تعلق مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ، بیت اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، دنیا کے تمام مسلمانوں کا ان چیزوں سے تعلق ایمانی ہے، اسلامی ہے۔ ہم سب کا حرمین سے ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے، اور ہر ایک بے پناہ محبت اور والہانہ درجے کا ان مقامات مقدس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں کے جو ائمہ حضرات ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج، ہماری آنکھوں کا سرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات موجزن ہیں۔ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے سر کے وہ تاج ہیں۔ تو شیخ عبد الرحمن سدیس کا اپنا بلند و بالا مقام، اپنی جگہ ہے، ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ لیکن 20 رکعت تراویح کو چھوڑ کر 10 رکعت تراویح کا جو انہوں نے حرمین میں اعلان کیا ہے، دلائل کی روشنی میں اس سے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔ تراویح کی نماز دور فاروقی سے آج تک حرمین کے اندر اور مسجد قباء میں 20 رکعت ہوتی ہوئی آ رہی تھی، بغیر کسی انقطاع کے۔ ہمیشہ وہاں 20 رکعت تراویح نماز ادا کی جاتی رہی۔ خلافت راشدہ کے دور میں، خلافت بنو امیہ کے دور میں، خلافت بنو عباسیہ کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے دور میں، ہر دور کے اندر 20 رکعت تراویح حرمین کے اندر پڑھی گئی، یہاں تک کہ جب جزیرۃ العرب کے اوپر سعود کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بھی اس کو باقی رکھا، اور ان کے زمانے کے اندر بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہوئی آئی۔ لیکن کورونا وائرس کی بنا پر یہ اعلان شیخ عبد الرحمن سدیس کی جانب سے کیا گیا کہ اب 10 رکعت دونوں مقامات مقدسہ پر ادا کی جائے گی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پر اتفاق ہو گیا۔ ایک صحابی کی اس پر نکیر نہیں ملے گی۔ تمام بلاد اسلامیہ میں اور پوری اسلامی سلطنت میں اور اسلامی قلمرو میں 20 رکعت تراویح پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی رہی۔
چاہے کوفہ ہو یا بصرہ، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، ملک شام ہو یا ملک یمن، اور جہاں تک اسلامی قلم رو تھی اور اسلامی حکومت تھی، یا جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر مسلمان آباد تھے، تمام کے تمام 20 رکعت تراویح نماز ادا کرتے رہے۔ تمام محدثین، تمام مفسرین 20 رکعت تراویح ادا کرتے رہے۔ ائمہ اربعہ اسی بات پر متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح کے قائل، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح کے قائل، اور فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہاں 20 رکعت تراویح نماز پڑھی جاتی رہی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح کے قائل اور 20 رکعت پڑھنے والے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ملتے ہیں، ایک ملتا ہے 20 رکعت کا اور دوسرا ملتا ہے 36 رکعت کا، لیکن 20 رکعت کا قول زیادہ راجح اور زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ملتا ہے مدینہ منورہ کے لیے کہ 36 رکعت تراویح نماز ادا کی جاتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک تراویح کے بعد یعنی 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر چونکہ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں طواف کی کوئی شکل نہیں، اس لیے وہاں کے لوگ 4 رکعت تراویح نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اس لیے 4 تراویحوں کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے تو یہ 16 رکعت ہو گئی، اور 20 رکعت تراویح کی نماز تو 20 اور 16 اس طرح یہ 36 رکعت نماز ہو جاتی ہے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر بھی تراویح کی نماز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 20 ہی رکعت ہوتی تھی، اور 16 رکعت جو اضافی ہیں وہ تراویح کی نماز نہیں بلکہ وہ نفل نماز تھی۔ تو ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق کہ تراویح کی نماز 20 رکعت، تمام محدثین اور فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق کہ 20 تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں 20 رکعت ہوتی تھی، کسی ایک صحابی کا اس پر اختلاف نہیں، نکیر نہیں، ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق، محدثین کا اس پر اتفاق، تمام بلاد اسلامیہ میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، تمام دنیا کے مسلمان 20 رکعت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن آج شیخ عبد الرحمن سدیس نے 10 رکعت تراویح پڑھنے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات اور ایک تشویش ہے، کیا تراویح کی نماز 10 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تراویح کی نماز کا ماخذ اور منبع سنت نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 4 دلیلیں ہیں، ادلہ اربع، شریعت کے 4 دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ جس طرح مسائل کا اس بات قرآن سے ہوتا ہے، اسی طرح سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ تراویح کی نماز کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں 3 راتوں میں تراویح کی نماز ادا کی، اور پھر آپ اس کے بعد تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا قد خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم بہ، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں برابر تم کو پڑھاتا رہتا تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر تمہارے اوپر فرض کر دی جاتی تو پورے مہینے تم اس کے پڑھنے کی وسعت اور طاقت نہ رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کے وجہ سے مسلسل آخری عشرے میں نہیں پڑھائی، لیکن آپ نے فرما دیا قد سننت لکم قیامہ، میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تمام صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب اگر 10 رکعت تراویح کر دی جاتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس کا ثبوت سنت سے ہو، جس کا ثبوت ادلہ شرعیہ میں سے ایک سے ہو، تو کیا اس کے اندر کوئی امتی ترمیم کا حق رکھتا ہے؟ کیا اس کے اندر تبدیلی کا حق رکھتا ہے؟ ظاہر ہے قانون ساز اور شریعت ساز اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امتی کو اس کے اندر ترمیم کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تمام صحابہ کرام کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ اب اگر اس اجماع کے خلاف 10 رکعت تراویح کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہ خرق اجماع ہے، امت کے اجماع کو توڑنا ہے، جو درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، اجماع امت کی خلاف ورزی ہے، اجماع صحابہ کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ تراویح کی نماز شعائر اسلام میں سے ہے، جیسا کہ مرقات المفاتیح کے اندر ہے، نیل الاوطار کے اندر، شرح ابو داود للعینی کے اندر ہے، شرح سیوطی علی مسلم، شرح نووی علی مسلم، ان تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ہی سنت سنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیست محدثۃ لعمر وہی من اعلام الدین الظاہرہ، یہ سنت مؤکدہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اپنی ایجاد کردہ یہ نماز تراویح نہیں ہے۔ اور آگے بتایا وَهِيَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، دین کی بین ظاہر علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جب یہ شعائر اسلام میں سے ہے تو کیا اس کے اندر ایک امتی ترمیم کا اور کم کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ہرگز کسی امتی کو اس کے اندر کمی کا حق حاصل نہیں، ترمیم کا حق حاصل نہیں، شعائر اسلام میں سے ہے، جس طرح ثابت ہے ہمیں اس کا اسی طرح احترام کرنا ہے اور اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے۔ جو اعمال عبادت قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، اس عبادت کے اندر کمی کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑ لو، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑ لو، دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خلفاء راشدین حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام کا اس پر عمل، یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے اندر ترمیم کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے ایک مشہور استاذ اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ محمد سالم، انہوں نے تراویح کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے اکثر من الف عام، التراویح اکثر من الف عام، اور اس کتاب کے اندر دلائل اور شواہد کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 1400 سال سے تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہوئی آ رہی ہے، خیر القرون سے لے کر آج تک پوری امت اس کے اوپر عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور 20 رکعت تمام عالم اسلام کے اندر پڑھی گئی ہے۔ جب یہ 20 رکعت ثابت ہے اور 1400 سال سے یہ عمل متواتر ہے تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے اس تراویح کی نماز میں کمی واقع کرنے کا اور یہ اعلان کرنے کا کہ 10 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ مکہ مکرمہ کی عظیم یونیورسٹی جامعہ ام القری، وہاں کلیت الشریعہ والدراسات الاسلامیہ کے ایک مشہور استاذ جن کا نام ہے شیخ محمد علی صابونی، انہوں نے تراویح کے مسئلے پر ایک رسالہ لکھا ہے۔
اس کا نام ہے الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، اور اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 1400 سال سے حرمین کے اندر، مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ لہٰذا 10 رکعت تراویح کا اعلان کر دینا یہ خرق اجماع امت ہے، خرق اجماع صحابہ ہے، صحابہ کے اجماع کو توڑنا ہے، امت کے اجماع کو توڑنا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کی مخالفت کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ 10 رکعت تراویح کا تو مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ 20 رکعت تراویح جمہور علماء اور جمہور امت کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ ایک طبقہ امت مسلمہ کا یہ کہتا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ اگر یہ 8 رکعت تراویح کا اعلان کرتے اور پڑھی جاتی تو بات کچھ سمجھی جا سکتی تھی کہ ایک طبقے کے نزدیک 8 رکعت تراویح سنت ہے، لیکن نہ 8 رکعت نہ 20 رکعت بلکہ 10 رکعت کا اعلان کیا گیا ہے، جو کسی مسلک کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ بہت سارے عام لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تراویح کی نماز سنت ہی تو ہے، اگر ہم نہ پڑھیں یا کم رکعت پڑھ لیں تو کیا حرج ہے۔ بڑے نادان ہیں، بڑے احمق ہیں ایسے لوگ، دنیاوی اعتبار سے تو اپنے نقصان کو کبھی گوارا اور برداشت نہیں کرنا چاہتے، اخروی نقصان کو کتنی آسانی سے گوارا کر لیتے ہیں کہ نہ پڑھیں یا کم پڑھ لیں تو کیا حرج ہے۔ یہ اخروی نقصان ہے، یہ دینی نقصان ہے، جو ایک مسلمان کو، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، احکام الہی اور سنن نبویہ سے محبت ہے، کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ چنگاری ہو یا ایک آگ کا شعلہ ہو، اگر چنگاری کو آپ کپڑوں کے ساتھ الماری میں اور سیف کے اندر رکھ دیں اور اسے چھوڑ دیں تو کیا انجام ہوگا؟ تمام کپڑوں کو جلا کر وہ راکھ کر دے گا، راکھ کر دے گی۔ نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ایک چنگاری کافی ہے، اس لیے اس کو اہمیت نہ دینا اور بالکل بے وقت کر دینا یہ ہماری اخروی ہلاکت کے لیے، ہماری اخروی اعتبار سے نقصان دہ ہے، آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص 20 رکعت تراویح سے کم پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتا ہے یا 20 رکعت تراویح سے کم پڑھتا ہے تو سنت مؤکدہ کا تارک ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، امت مسلمہ کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ عام مسلمان شیخ عبد الرحمن سدیس کے اعلان سے متاثر نہ ہوں اور یہ نہ سوچ لیں اپنے اپنے ملکوں میں اور شہروں میں کہ ہم بھی 20 رکعت اپنے گھروں پر پڑھ لیں گے، مسجدوں کے 10 رکعت پڑھ لیں گے، اپنے مسجدوں کے اندر 10 رکعت ادا کر لیں گے۔ نہیں، آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے جو سنت سے ثابت ہے، جو اجماع صحابہ سے ثابت ہے، جو اجماع امت سے ثابت ہے، تمام ائمہ مجتہدین کا جس کے اوپر اتفاق ہے۔ اگر یہ 10 رکعت حرمین کے اندر پڑھنے کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ اس نماز کا کیا نام دیں گے؟ آیا تہجد کی نماز کا عنوان دیں گے، تراویح کی نماز کا عنوان دیں گے، یا نفل نماز کا عنوان دیں گے؟ تہجد کا عنوان اس لیے نہیں دے سکتے کہ پہلے سے یہ 21ویں شب سے تہجد کی نماز تراویح کے بعد ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ خود تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ اور اس سال بھی جبکہ 10 رکعت تراویح کے پڑھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو 21ویں شب سے یہ تہجد کی نماز الگ ادا کریں گے، آدھی رات کے گزرنے کے بعد۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر 10 رکعت کا اعلان کیا گیا اور یہ عذر ہے کہ بھائی کرونا وائرس پھیل جائے گا تو ایک مرتبہ آئیں گے
تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے 10 رکعت پڑھ کر چلے جائیں گے، آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس میں کرونا وائرس کے پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح ایک ہی مجلس کے اندر ادا کریں، جبکہ تہجد کی نماز کا جماعت سے پڑھنا جو کہ نفل ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ خیر القرون میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جب تک خلافت راشدہ یا خلافت بنو امیہ یا خلافت بنو عباسیہ اور خلافت عثمانیہ رہی، کسی کے دور میں تہجد کی نماز حرمین میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ حکومت سعودیہ کے زمانے سے اس کا ثبوت ہے کہ یہ تہجد کی نماز تراویح کی نماز کے بعد آدھی رات گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو جس کا ثبوت نہیں اور جو متواتر نہیں، اس کے اوپر تو عمل کر رہے ہیں، اور جو متواتر سنت مؤکدہ ہے اس کے اندر کمی واقع کر دی گئی، جو دلائل کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ اس لیے امت کو اپنے اپنے گھروں میں ان حالات میں یا مسجدوں میں جو چند افراد نماز ادا کریں گے، 20 رکعت تراویح نماز ادا کرنی ہے۔